اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار وحی اتری اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ ہے وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن، لہٰذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہے۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول۔ جیسا کہ بتایا گیا، غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گونا شوق و طلب بھی پیدا ہوئی، یعنی آپ کے اندر شوق و طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برقہ کے پاس پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مدینہ مکہ روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، پھر بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا، وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پے در پہ وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی، اور آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دن وحی بند رہی۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے اور ان دونوں کے نتائج بھی بتائے گئے۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم قم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ یہ بتائیں اور سمجھائیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کے بعض صفات اور افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں، تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی بنیں۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا۔ چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب ہے آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کریں، ان میں کسی اور کو اس کا شریک نہ بنائیں۔
وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ کہ بظاہر معنی یہ ہے کپڑے اور جسم پاک رکھے، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ کہ معنی یہ ہے اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے اور اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھ، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار ہو جا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کے لیے صبر کر۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم تبلیغ کا کام کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے یہ غلط ہے اور صحیح کیا ہے، تو ہمیں ریزسٹنس آئے گی اور اس ریزسٹنس پر ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں ریئیکشنری نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔